بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی ہو سکتا نہیں آقا کے یاروں کی طرح، ان کے قدموں کے نشان ہے چاند تاروں کی طرح، ان کا ذکر پاک ہے تازہ بہاروں کی طرح، پاسداران شریعت وہ زمانے کے امام، ہم صحابہ کے سپاہی، ہم محمد کے غلام۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والإعظام سید الانس والجن محبوب رب الأرض والسماء الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة، وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ مِنْ رَبِّكُمْ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا. تیرے غلاموں میں بھی نمایاں وہ تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں وہ تیرا عکس کرم نہ ہوتا. تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا. میرے انتہی لے کے سب تعظیم و تقریم، میرے واجب الاحترام قابل قدر
بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند آیات مبارکہ اور ذخیرہ احادیث میں سے ایک احادیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ رب لم یزل سے دعا ہے کہ وہ خلاق عالم کا بادشاہ ان آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ کا صحیح معنی مطلب مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری کائنات کو بنانے کے بعد ایسے بے فائدہ نہیں چھوڑا، نہ بے فائدہ کسی چیز کو بنایا، ہر چیز کو فائدے کے لیے بنایا۔ تو اللہ نے پھر اپنی وحدانیت، اپنی ربوبیت منوانے کے لیے پھر اللہ نے اپنے برگزیدہ پیغمبروں کو چنا، ان کو چن چن کر نبوت والے تاج پہنا کر خلافت دے کر پھر اس دنیا کے اندر زمین پر بھیجا تاکہ تم جاؤ دنیا کے اندر لوگوں کو میرا تعارف کرواؤ، ان کو بتاؤ للہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہوا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میرے برگزیدہ پیغمبر، میرے چنے ہوئے بندے، جاؤ اور جا کے دنیا کے اندر لوگوں کو بتاؤ اس ایک اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اس اللہ نے اس زمین کو وسعت بخشی، اس اللہ نے ان آسمانوں کو بلندی دی، اس اللہ نے ان سمندروں کی لہروں کو رونقیں بخشی۔ وہ اللہ ہی ہے جو سورج کو چمک دے رہا ہے، وہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں پہ چمکنے والے ستاروں سیاروں کو چمک دے رہا ہے، وہ اللہ ہی ہے جو ذلت کا مالک ہے، وہ اللہ ہی ہے عزت بھی اس کے قبضہ قدرت کے اندر ہے، وہ اللہ ہی ہے جو بیماری دیتا ہے، وہ اللہ ہی ہے پھر بندے کو شفا دیتا ہے۔ پھر اللہ نے اپنے پیغمبروں کو چن کر اس روئے زمین پر بھیجا، وقت کا نبی آتا گیا اور وہ آگے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتا گیا، اللہ کا تعارف کراتا گیا، بتاتا گیا بھی لوگوں اس اللہ کی عبادت کرو، دنیا کے اندر بھی کامیابی پا جاؤ گے، آخرت کے اندر بھی کامیابی پا جاؤ گے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے 1,00,000 کم و بیش 24,000 اللہ نے پیغمبر اتارے، ان تمام پیغمبر کے آنے میں، ان کی آمد میں، ان کی زندگی کے تذکرے کے اندر اور آمنہ کے در یتیم میرے اور آپ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی میں اور باقی انبیاء کی زندگی میں، آپ کی نبوت میں، باقی انبیاء کی نبوت میں، آپ کے آنے میں، باقی انبیاء کے آنے میں، آپ کی زندگی میں، باقی انبیاء کی زندگی میں ایک نمایاں فرق موجود ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو، علماء نے لکھا ہے آپ کی آمد کے اندر اور باقی نبیوں کی آمد کے اندر ویسے تو بہت سارے امتیازی فرق ہیں، ایک فرق یہ بھی ہے آپ علیہ السلام سے پہلے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد پھر اللہ نے قرآن کے اندر اعلان کر دیا اے آدم تمہیں میں خلافت والا تاج پہنانے والا ہوں، تمہیں نبی بنانے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اے آدم پھر تمہیں جنت سے نکل کر دنیا کے اندر جانا پڑے گا،
پھر تمہیں جنت سے نکل کر روئے زمین پر جانا پڑے گا۔ ان فرقوں پر ذرا غور کرو، میرے اور آپ کے پیارے حبیب کا مقام بھی دیکھو، باقی انبیاء کا مقام بھی دیکھو۔ آدم علیہ السلام آ رہے ہیں، کسی کے بن مانگے آدم آئے، کسی نے دعا نہیں مانگی ان کی آمد کے لیے، ان کی نبوت کے لیے کسی نے دعا نہیں کی۔ نوح علیہ السلام آئے، ان کی آمد اور نبوت کے لیے کسی نے دعا نہیں کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام آئے، ان کی آمد اور نبوت کے لیے کسی نے دعا نہیں کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آئے، ان کی آمد اور نبوت کے لیے کسی نے دعا نہیں کی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام آئے، ان کی آمد اور نبوت کے لیے کسی نے دعا نہیں کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام آئے، ان کی آمد اور نبوت کے لیے کسی نے دعا نہیں مانگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کی آمد اور نبوت کے لیے کسی نے دعا نہیں مانگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کی آمد اور نبوت کے لیے کسی نے دعا نہیں مانگی، لیکن واحد نبی آمنہ کے در یتیم ہیں، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کے آنے سے پہلے 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی، اللہ کے گھر کو بنایا۔ جب کعبۃ اللہ تیار ہو گیا، اب پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام غلاف کعبہ پکڑ کے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میں نے تیرا گھر بنا دیا ہے، اس کو آباد کرنے والا پیغمبر بھیج دے۔ اے اللہ میں گھر بنا چکا ہوں، اس میں رہنے والا مکین بھیج دے۔ اے اللہ جو اس روئے زمین پہ آ کے لوگوں کو تیرے تعارف کروائے۔ میں کہنا چاہتا ہوں جتنا انبیاء آئے، ہر نبی بن مانگے آئے، ہر نبی کی نبوت بن مانگے ملی، لیکن میرے اور آپ کے پیارے حبیب دعائے خلیل بن کے آئے۔ میں اس سے پہلے آگے کہنا چاہتا ہوں، اس سے آگے غور کرو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے اندر اور باقی انبیاء کی آمد کے اندر تو فرق ظاہر ہوا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے اندر آئے، ان کے آنے کے بعد ان کی سیرت کا آغاز ہوتا ہے، ان کے آنے کے بعد ان کی زندگی کے تذکرے شروع ہوتے ہیں، ان کے آنے کے بعد ان کے چرچے دنیا کے اندر شروع ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، ان کی زندگی کے چرچے بعد میں شروع ہوتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، ان کی زندگی کے تذکرے بعد میں شروع ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کی زندگی کے تذکرے پھر شروع ہوتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام آئے، ان کی زندگی کے تذکرے بعد میں ہوتے ہیں، لیکن واحد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کی آمد سے پہلے اللہ نے اعلان کر دیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے حبیب ابھی تک پیدا نہیں ہوئے تھے، میں نے ان کی پیدائش سے پہلے تمام نبیوں کو ایک جگہ میں جمع کیا، ان کی محفل بلائی، ان کو اندر ان سب کو بلایا، اس محفل کے اندر میں نے خود خطاب کیا، ان نبیوں سے میں نے وعدہ لیا کہ میں جو تمہیں نبوت کا تاج پہنا رہا ہوں، میں جو تمہیں خلافت دے رہا ہوں، میں تمہیں اپنا خلیفہ بنا کے جو روئے زمین پہ بھیج رہا ہوں، تمہیں اس لیے بھیج رہا ہوں تم جا کے میرے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع دو اور لوگوں کو بتاؤ آخری محمد رسول اللہ آنے والے ہیں۔ تمام انبیاء کو قال اقررتم، اللہ اقرار کروا رہے ہیں، اللہ ان سے یہ اقرار لے رہے ہیں تمہیں جو نبوت دے رہا ہوں، اپنے پیارے حبیب کے صدقے دے رہا ہوں، وہ دنیا کے اندر آتے ہیں، ان کے آنے میں اور میرے پیارے حبیب کے آنے میں یہ فرق ہے، وہ تمام انبیاء بن مانگے آئے، میرا حبیب دعائے خلیل بن کر آئے۔ میرے پیارے حبیب کو مانگا گیا، بن مانگے نہیں آئے۔ اس روئے کائنات، اس پوری روئے زمین پر جس وقت کفر کا اندھیرا چھا چکا تھا، پھر اس وقت اللہ نے اس اندھیرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے، اس روئے زمین کو روشن کرنے کے لیے پھر اپنا پیارا حبیب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا۔ اور بھی باقی انبیاء اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے درمیان اور بھی بہت سارے فرق ہیں،
آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، باقی انبیاء کو بھی اللہ نے کلمہ عطا کیا۔ آدم علیہ السلام میں اللہ نے کلمہ دیا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، اللہ نے کلمہ دیا لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اللہ نے کلمہ دیا لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، کلمہ مل رہی ہے لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، کلمہ مل لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ آپ علیہ السلام آئے، اللہ نے کلمہ دیا لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے ان انبیاء کو بھی یہی کلمہ ملی، رسول اللہ کو بھی یہی کلمہ ملی، پھر فرق کیا ہوا؟ میں کہنا چاہتا ہوں اب فرق دیکھنے کے لیے ان انبیاء کے کلموں کے اندر غور کرو، ان انبیاء کے کلموں کے اندر آپ کو نقطے نظر آئیں گے، لیکن محمد رسول اللہ کے کلمہ کے اندر اللہ نے نقطہ بھی گوارا نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام کو جو کلمہ ملا، آدم صفی اللہ کے اندر دیکھو نقطے نظر آئیں گے، نوح نجی اللہ کے اندر دیکھو نقطے نظر آئیں گے، عیسیٰ روح اللہ کے اندر دیکھو نقطے نظر آئیں گے، موسیٰ کلیم اللہ کے اندر دیکھو نقطے نظر آئیں گے، لیکن اپنے پیارے حبیب کو اللہ نے کلمہ وہ عطا کیا، اس کلمہ کے اندر اللہ کو نقطہ بھی گوارا نہیں۔ میں اس سے بھی آگے بڑھ کر کہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو وہ امتیاز بخشا، اے اللہ تو نے اپنے پیارے حبیب کا نام محمد کیوں رکھا؟ کیا ضرورت تھی؟ باقی بھی تو انبیاء آئے، کسی کا نام محمد نہیں رکھا، کسی کا نام احمد نہیں رکھا، تو پھر اللہ فرماتے ہیں دنیا والوں، کائنات والوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر میں کائنات کو یہ بتانا چاہتا ہوں میرے پیارے حبیب محمد نام ایسا ہے جو اس بندے کی زبان پہ نام محمد آئے گا، محمد کا معنی ہے تعریف والا، جو بندہ محمد کا نام لے گا ایسے سمجھو محمد کی تعریف ہی ہو گئی۔ اگر آپ کسی قادیانی سے پوچھو اس کا نام کیا تھا، وہ کہے گا محمد تعریف ہو گئی۔ کسی یہودی سے پوچھو اس کا نام کیا تھا، وہ کہے گا محمد تعریف ہو گئی۔ کسی عیسائی سے پوچھو اس کا نام کیا تھا، وہ کہے گا محمد تعریف ہو گئی۔ کسی اپنے سے پوچھو اس کا نام کیا تھا، کہے گا محمد تعریف ہو گئی۔ کسی بیگانے سے پوچھو اس کا نام کیا تھا، کہے گا محمد اس کی تعریف ہو گئی۔ ایک ایک کائنات کے اندر کوئی بندہ بھی ایسا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے پیارے حبیب کا نام ایسا رکھ دیا جو بھی آئے میرے پیارے حبیب کا نام لیتا جائے، تعریف خود بخود ہوتی جائے۔ کوئی چاہے تعریف نہ کرنا بھی چاہے، لیکن جب وہ میرے پیارے حبیب کا نام لے گا، جب وہ محمد لفظ اپنی زبان سے نکالے گا، میرے پیارے حبیب کی تعریف بھی ہو جائے گی، میرے پیارے حبیب کا مقام بھی اونچا ہو جائے گا، میرے پیارے حبیب کا مرتبہ بھی اونچا ہو جائے گا۔ میں پھر کیوں نہ کہوں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو معجزے دیے، تمام انبیاء کو نبوت کا عطا کیا، تمام انبیاء کو معراج کرایا۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، میرا اور میرے اکابرین علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے، آپ علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ معجزہ ہی معجزہ ہے۔ محمد تعریف والا وہ ہے جس کی جوانی معجزہ، جس کا بڑھاپا معجزہ، جس کا لڑکپن معجزہ، جس کا حسن معجزہ، جس کی زبان معجزہ، جس کی آنکھ معجزہ، جس کا بات کرنا معجزہ، جس کے قدم معجزہ، جس کے ہاتھ معجزہ، میرے پیغمبر کی نبوت معجزہ، میرے پیغمبر کا کردار معجزہ، میرے پیغمبر کا گفتار معجزہ۔ وقت بہت مختصر ہے، میں ایک معجزے کو تعریف کرتے ہوئے آگے چلتا ہوں، باقی انبیاء کے معجزات کو بھی دیکھو، میرے پیغمبر کے معجزے کو بھی دیکھو۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں جب اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو معجزہ دکھانا چاہا، اپنے پیارے حبیب کو معراج کرانا چاہا، پہلے یہ سمجھو معراج کا معنی کیا ہے۔ معراج کا معنی ہوتا ہے سامنے والے مقابل کو عاجز کر دینا، معراج کا معنی ہے بلندیاں دے دینا، معراج کا معنی ہے عظمتیں دے دینا، معراج کا معنی ہے قرب دے دینا۔ اے اللہ قرب باقی نبیوں کو بھی ملا، لیکن محمد کے اور ان کے قرب کے اندر فرق کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جب ان انبیاء کے معراج کی باری آئی، پھر میں نے دیکھو معراج کیسے کرایا۔ میں نے جب آدم علیہ السلام کو نبوت عطا کی، انی
جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے آدم کو کہہ دیا آدم تجھے معراج ہوگی لیکن جنت کے اندر نہیں ہوگی، تمہیں خلافت دوں گا، زمین پر جانا پڑے گا۔ اللہ آدم کو معراج کرا رہے ہیں لیکن معراج زمین پر ہوتا ہے، اللہ نوح کو معراج کرا رہے ہیں کشتی کے اندر لیکن زمین پر ہوتا ہے، اللہ ابراہیم کو معراج کرا رہے ہیں آگ کے چولہے کے اندر لیکن زمین پر ہوتا ہے، اللہ یوسف کو معراج کرا رہے ہیں کنویں کے اندر لیکن زمین پر ہوتا ہے، اللہ ابراہیم کو معراج کرا رہے ہیں آگ کے اندر زمین پر ہوتی ہے، اللہ یعقوب کو معراج کرا رہے ہیں زمین پر بیٹے کی جدائی کے اندر رو رو کر معراج ہو رہا ہے، اللہ موسیٰ کو معراج کرا رہے ہیں کوہ طور پر زمین پر اللہ معراج کرا رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو تب پیدار پر لٹکا کر لیکن زمین پر، لیکن آمنہ کے جب در یتیم کی باری آتی ہے اللہ فرماتے ہیں اپنے پیارے حبیب کو معراج زمین پر نہیں کروں گا، تمام انبیاء کے اور میرے پیارے حبیب کی معراج میں یہی فرق ہے، تمام انبیاء کو معراج زمین پر ہوتا ہے اور میرے پیارے حبیب کو معراج عرش بری ہے۔ میرے محترم دوستو، اماں آمنہ کہتی ہیں جس وقت پیارے حبیب پیدا ہوئے میں نے جب دیکھا میں اتنا خوش ہوئی، آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر میں اتنا خوش ہوئی، میری خوشی کی انتہا نہ تھی، میری مسرت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ پھر میں کہنے لگی اے اللہ اگر آج اس پیارے حسین بچے کے والد زندہ ہوتے تو وہ کتنا خوش ہوتے۔ اماں آمنہ کہتی ہیں خوشی کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میں کہنے لگی اللہ اگر آج اس بچے کے والد زندہ ہوتے تو وہ کتنا خوش ہوتے، اگر آج اس بچے کے والد ہوتے وہ اس بچے کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے سیر کرواتے، آج اگر اس بچے کے والد زندہ ہوتے وہ اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر چلتے، آج اگر اس بچے کے والد زندہ ہوتے تو اس حسین بچے کو دیکھ کر ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ ہوتی۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں میں یہ آواز اور باتیں کر ہی رہی تھی، آوازیں معشیت آنے لگی، غیب کی طرف سے آواز آنے لگی، آمنہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، تیرے اس یتیم کو میں نے اپنی حکمت کے تحت یتیم پیدا کیا اس لیے تاکہ کوئی آگے یہ نہ کہے محمد کی اگر نبوت کا تارا چمکا ہے، محمد اگر نبوت کی وجہ سے مشہور ہوا ہے تو اس کے والد عبداللہ کی وجہ سے مشہور ہوا ہے۔ آمنہ میں نے اسے اپنی حکمت کے تحت یتیم پیدا کیا، باقی تو فکر نہ کر، اگر اس بچے کو جس کہتی ہے یتیم ہے، اگر اس بچے کا باپ ہوتا وہ اس کو سیر کرواتا، آمنہ رونے کی ضرورت نہیں، آمنہ چلانے کی ضرورت نہیں، آمنہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تیرا بچہ یتیم نہیں پیدا ہوا۔ میں رب کہتا ہوں اگر تیرے بچے کو روئے زمین پر کھلونے کی ضرورت پڑے گی تو میں اللہ تیرے اس بچے کی انگلیوں کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کرا کے کھلونا بنا دوں گا۔ اگر تیرے اس بچے کو سیر کی ضرورت پڑی، آمنہ لوگ دنیا والے زمین پر سیر کرتے ہیں، تیرے اس بچے یتیم کو عرش کی سیر کرا دوں گا، آمنہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر تیرے بچے کو کسی چیز کی ضرورت پڑی، اگر تیرے بچے کو نیند کی ضرورت پڑی تو حتیم کعبہ کے اندر میٹھی نیند سلا دوں گا۔ اے آمنہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر تیرے بچے کو کسی چیز کی پریشانی آئی تو اپنے پاس بلا لوں گا۔ آمنہ تیرے بچے کو اگر سیر کی ضرورت پڑی اپنے آسمانوں پہ بلا لوں گا۔ اماں آمنہ کہتی ہیں یہ آوازیں میں سن ہی رہی تھی، پھر اللہ فرماتے ہیں آمنہ تو پریشان نہ ہو، تیرے اس یتیم کو میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ پھر میں یہ سوچ رہا ہوں وہ بچہ جب آیا، جب اماں آمنہ کہتی ہیں وہ بچہ اتنا حسین تھا، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک ایسے عاشق آتے ہیں، وہ کہنے لگے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ محبوب میرا دل یہ کہتا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے، میرا شوق یہ کہتا ہے، میرا ذوق یہ کہتا ہے، میری فکر یہ کہتی ہے محبوب مجھے ایسے لگتا ہے جیسے تیرے جیسا اس روئے زمین پر اور کوئی حسین آیا ہی نہیں۔ پھر میں سوچنے لگا شاید
मैं कोई और पैदा कर दूंगी। महबूब कन्ना का कद खुलिकता कमा तशाउन, कोई ऐसी माँ पैदा हो ही नहीं सकती। लाखों कयामतें बर्पा हो जाए, लाखों दफा आसमान और जमीन फट जाए, हर चीज टूट कर बिखर जाए, आमना जैसी माँ पैदा ही नहीं हो सकती जो मोहम्मद जैसा हुस्न और जमाल वाला लाल पैदा कर सके। फिर हसन कहते हैं कन्ना का कद खुलिकता कमा तशाउन, मैं इससे आगे बढ़कर कहता हूँ हसन तेरे इश्क पर कुर्बान जो, हसन तेरी मोहब्बत पे कुर्बान जो। हसन कहते हैं फिर मैं ये सोचने लगा आखिरी वक्त में कोई बदबख्त उठ कर ये कहने लगे कि मोहम्मद तो कोई हसीन नहीं, इससे ज्यादा हसीन हो सकता है जो आसमान से उतर कर आए। फिर कहते हैं कान्ना का कद खुलिकता कमा तशाउन, अल्लाह ने जिस सांचे से मोहम्मद को पैदा किया वो मोहम्मद वाला सांचा ही अल्लाह ने तोड़ दिया। फिर हजरत हसन कहते हैं मुझे ऐसे लगा ऐ अल्लाह, मुझे लगता है जैसे तेरे प्यारे हबीब ने मुझसे पूछा होगा ऐ अल्लाह अगर तू मुझसे पैदा करना चाहता है, तुझसे अल्लाह मोहम्मद ने सवाल किया होगा, तूने जवाब दिया होगा। मोहम्मद ने पूछा होगा ऐ अल्लाह अगर तू मुझे भेजना चाहता है, अगर मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक हुस्न देना चाहता है तो अल्लाह मुझे हुस्न ऐसा अता कर, ऐ अल्लाह मुझे निगाह वो अता कर, अगर मैं वो निगाह सिद्दीक अकबर पे उठाऊं तो अबू बकर भी सिद्दीक अकबर बन जाए, अगर मेरी वो निगाह उमर पे उठे तो वो फारूक आजम बन जाए, अगर मुझे निगाह वो अता कर, अगर मेरी वो निगाह उस्मान पे उठे तो वो सिद्दो राइन बन जाए, अगर मेरी वो निगाह अली पे उठे तो वो हैदर करार बन जाए, वो असदुल्लाह गालिब बन जाए, अगर मेरी वो निगाह मुआविया पे उठे तो वो सियासतदान बन जाए, अगर मेरी वो निगाह अबू हुरैरा पे उठे तो वो हाफिजुल हदीस बन जाए, अगर मेरी वो निगाह वो इब्न मसूद पे उठे तो वो फकीह उम्मत बन जाए, अगर मेरी निगाह वो बिलाल पे उठे तो वो मस्जिद नबी का मुअज्जिन बन जाए। ऐ अल्लाह फिर निगाह मुझे वो अता कर, अगर मैं गिरते हुए सलमान को देखूं तो वो खानदान नबूवत में से बन जाए। हजरत सलमान कहते हैं कान्ना का कद खुलिकता कमा तशाउन, मेरा विजदान ये कहता है, मेरा ज़ौक़ ये कहता है, मेरा शौक़ ये कहता है, मुझे लगता है जब अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब को बनाना चाहा फिर अल्लाह ने पूछा होगा ए प्यारे हबीब तुझे बनाना चाहता हूँ, फिर हुजूर ने भी जवाब दिया होगा ए अल्लाह अगर तू मुझे बेफिक्र कराना चाहता है तो फिर मुझे ऐसा बना, मुझे हाथ को अता कर, उन हाथों को जो मैं ऐसे इकट्ठा करूं तो आसमानों पर बादल जमा हो जाए, उन हाथों को मैं हाथों को मुंह पर न फेरूं, उन हाथों को मुंह पर फेरने से पहले बारिश बरसना शुरू हो जाए। ऐ अल्लाह फिर हाथ को अता कर, अगर उन्हीं हाथों को उम्मे मातम की बकरी पे फेरूं तो वो दूध देना शुरू कर दे, अगर इन्हीं हाथों को मैं अबू हुरैरा इन्हीं हाथों को जलेब के चेहरे पे फेरूं तो उसका चेहरा रोशन और मुनव्वर हो जाए, अगर मैं इन्हीं हाथों से गिरावे का पकड़ कर दुआ मांगूं तो फिर उमर भी इस्लाम के अंदर दाखिल होता नजर आए, उमर भी इस्लाम के अंदर मुसलमान और कलमा पढ़ता नजर आए। ऐ अल्लाह अगर मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक बनाना है, ऐ अल्लाह फिर मुझे हुस्न वो अता कर, ऐ अल्लाह फिर मुझे ज़बान वो अता कर, इस ज़ुबान से अगर मैं कोई जुमला निकालूं तो वो कलामुल्लाह बन जाए, अगर इस ज़ुबान से कोई जुमला निकालूं वो हदीस रसूलुल्लाह बन जाए, अगर इस ज़ुबान से कोई जुमला निकालूं वो शरीयत बन जाए, अगर इस ज़ुबान से लगने वाला लुआ बिदान में अबू बकर की एड़ी पे लगाऊं तो अबू बकर की एड़ी शिफायाब हो जाए, अगर इसी लुआ बिदान को मैं अली की आंखों में डालूं अली की आंखें भी शिफायाब हो जाए, अगर इसी लुआ बिदान को कड़वे कुएं में फेंकूं कड़वा कुआं भी मीठा हो जाए, अगर इसी लुआ बिदान को 3 आदमियों के खाने पे डालूं तो 3 आदमियों का खाना 300 आदमी खाए फिर भी खाना पच जाए। ऐ अल्लाह अगर मुझे हसीन बनाना है कान्ना का कद खुलिकता कमा तशाउन, फिर मुझे नबूवत वाला कदम वो अता कर, अगर इन्हीं कदमों से मैं मक्का की पथरीली जमीन पे वो कदम रखूं वो मक्का मुकर्रमा बन जाए, अगर मुझे अल्लाह हुस्न देना चाहता है, अल्लाह तू अगर मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक बनाना चाहता है फिर कदम वो अता कर, अगर मैं वो कदम जिस तरफ के और खजूर वाले शहर में रखूं तो वो खजूर वाला शहर भी मदीना मुनव्वरा बन जाए। ऐ अल्लाह अगर तू मुझे हुस्न देना चाहता है, मेरी मर्जी के मुताबिक बनाना चाहता है फिर कदम वो अता कर, अगर इन्हीं कदमों को मस्जिद अक्सा में रखूं तो इमामुल अंबिया बन जाऊं, अगर इन्हीं कदमों को मैं बैतुल मामूर पे रखूं तो फिर मलाइका का इमाम बन जाऊं, अगर इन्हीं कदमों को मैं असलुए ज़मीन के किसी कोने पे रखूं और वो ज़मीन का कोना आला हो जाए, अगर इसी कदमों के साथ मोहम्मद तेरे अर्श पर आ जाए तो मोहम्मद की
وجہ سے قیامت کی صبح تک تیرا عرش بھی ناز کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو اتنا بڑا مقام، اتنا عالی شان دیا۔ دیکھو جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جس وقت میرے پیارے حبیب، جس وقت میرے پیارے حسین اس دنیا کے اندر تشریف لائے، آخری بات معروضہ ختم کرنا چاہتا ہوں، جب آپ دنیا کے اندر تشریف لائے میں ایسے اٹھائے بیٹھی ہوں، دیکھ رہی ہوں اور سوچ رہی ہوں میں نے دنیا کے اندر آج تک ایسا کوئی حسین بچہ نہیں دیکھا۔ میں ایسے ہی سوچ رہی تھی، اماں آمنہ تشریف لاتی ہیں، پھر اماں حلیمہ آتی ہیں، اماں حلیمہ جو دائیا کا کام کرتی تھی وہ آ کر کہتی ہیں آمنہ کیا کہہ رہی ہو؟ تو کہتی ہے میں نے ایسا حسین نہیں دیکھا۔ تو نے دیکھا ہی کیا ہے؟ تو نے تو عرب کے چند بچے دیکھے، تو نے قریشوں کے چند بچے دیکھے۔ آمنہ مجھ سے پوچھ، میں مختلف قبیلوں میں جاتی ہوں، مختلف ریاستوں میں جاتی ہوں، میں نے آج تک کوئی ایسا حسین نہیں دیکھا۔ ان عورتوں کی یہ باتیں چل بھی رہی تھی، فوراً عبدالمطلب کہنے لگے عورتیں تم تو کہتی ہو ہم نے محمد جیسا حسین نہیں دیکھا، تم نے دنیا کے اندر دیکھا ہی کیا ہے؟ تم تو مکہ کی دھرتی پر رہتی ہو، تم عرب کے لوگوں کو دیکھتی ہو، عرب کے بچوں کو دیکھتی ہو، قریشیوں کے بچوں کو دیکھتی ہو۔ مجھ سے پوچھو میں کبھی تجارت کے لیے شام جاتا ہوں، کبھی تجارت کے لیے ملک مصر جاتا ہوں، مختلف ریاستوں اور قبیلے میں جاتا ہوں، میں نے کوئی آج تک محمد جیسا حسین کوئی نہیں دیکھا۔ ان کی یہ باتیں چل ہی رہی تھی، فوراً جبرائیل امین تشریف لائے۔ جبرائیل آ کر کہنے لگے تم دنیا والے کیا کہتے ہو؟ تم کہتے ہو ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا، تم نے دیکھا ہی کیا ہے؟ تم تو دھرتی کے اندر رہنے والے حسین بچوں کو دیکھ چکے ہو۔ مجھ سے پوچھو میں آدم اور حوا کے میدان کے اندر روتے ہوئے دیکھ کے آ رہا ہوں، میں تو نوح کو کشتی کے اندر روتے ہوئے دیکھ کے آ رہا ہوں، میں نے تو یوسف کو کنویں کے اندر دیکھ کے آ رہا ہوں، میں ابراہیم کو چشمے کے اندر دیکھ کے آ رہا ہوں، میں موسیٰ کلیم کو کوہ طور پر دیکھ کے آ رہا ہوں، میں ابراہیم کو بھی دیکھ کے آ رہا ہوں، میں زکریا کو بھی دیکھ کے آ رہا ہوں، میں تو اس کو بھی دیکھ کے آ رہا ہوں۔ فقط کان عینیہن، جس کی دیکھنے والی نے اپنی انگلیاں کاٹی، جس کو دیکھنے والی اب پاگل ہو گئی۔ جبرائیل کہتے ہیں میں نے آج تک ایسا حسین نہیں دیکھا۔ ان کی یہ باتیں چل ہی رہی تھی، آوازیں معشیت آتی ہے، اللہ بول اٹھے تم دنیا والے دیکھتے تب جب میں محمد سالوں پیدا کرتا، جب میں نے محمد جیسا کوئی اور پیدا کر کے دنیا تے بھیجا ہی نہیں ہے تو پھر تم دیکھتے کیا؟ ایسا پیارا حسین، اتنا مرتبہ مقام شان اللہ نے عظمت و رفعت والا پیغمبر جو ہمیں عطا کیا، اس نے آ کر ہمیں یہ تعلیم دی کہ لوگوں دنیا والوں اگر تم میری سیرت کو اپناؤ گے، میری زندگی کو اپناؤ گے، تمہاری دنیا بھی ساتھ جائے گی، تمہاری آخرت بھی ساتھ جائے گی۔ آج ہم حضور کی سیرت کو پشے پشت ڈال کے بیٹھے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو بدلو، اپنی روایات کو بدلو، اپنی شادی غمی کو بدلو، حضور کی سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارو، حضور کی سنت کے مطابق اپنی خوشی کرو، حضور کی سنت کے مطابق اپنی غمی کرو، پھر دیکھو کیسے اللہ کی رحمت آتی ہے، کیسے ہم پر برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ جب ہم اللہ کی اور اللہ کے حبیب کے بتائے ہوئے حکموں کے خلاف اپنی زندگی گزاریں گے تو میرے بھائی پھر ہم پر سیلاب ہی آئیں گے، پھر ہم پر ظالم حکمران ہی آئیں گے، پھر ہم پر مہنگائی مسلط ہوگی، پھر ہم پر انگریز مسلط ہوگا، پھر ہمارے اوپر پریشانیاں ہی پریشانیاں آئیں گی۔ اگر تم امن ڈھونڈنا چاہتے ہو، اگر رحمت ڈھونڈنا چاہتے ہو تو وہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر اللہ نے رکھ دی ہے۔ آخری معروضہ کہہ کر آخر میں شعر کہہ کر اجازت چاہوں گا۔ کتاب فطرت کے سر برق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر برق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا کتاب خیر و نہ ہوتا۔